السلام علیکم۔ آج کل بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ بتائیے کہ ایگزامس کے لیے کون سا پین یوز کرنا چاہیے، اور یہ سوال لاجیکل بنتا بھی ہے کیونکہ اتنی ساری طرح کے پینس جو اویلیبل ہیں، کتنے ہی تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ تو واقعی یہ سوال امپورٹنٹ ہے، اور وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ بعض اوقات اپنی پوری اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی ایک خاص طرح کا پین یوز کرتا ہے، اور ایگزامس کے قریب جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی دوسرا پین یوز کیا جائے، تو وہ جو پریکٹس سال ہر سال کی اس کی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ کو پہلے سے اچھی طرح سے پتہ ہو کہ کون سے پین کی کیا پراپرٹیز ہیں، کیا خاصیتیں ہیں، اور ایگزام میں کون سا یوز کرنا کس کے لیے بہتر ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مختلف پینس کی قسمیں کون کون سی ہیں، تاکہ آپ کے لیے سمجھنا اس ویڈیو کو آسان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو دیکھیے، سب سے کامنلی یوز ہونے والے پینس یہ کہلاتے ہیں بال پین۔ اس کو بال پوائنٹ پین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو صرف ابھی میں نام انٹروڈیوس کرواؤں گا اور پھر ان کی پراپرٹیز کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ایک قسم تو ہو گئی بال پین یا بال پوائنٹ پین، ٹھیک ہے۔ اب بال پین بہت سارے اویلیبل ہوتے ہیں اور بہت ساری قیمتوں میں اویلیبل ہوتے ہیں، بہت ساری کمپنیز کے اویلیبل ہوتے ہیں، اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں۔ ایک اور قسم ہے پین کی جو بچے بہت زیادہ یوز ٹو ہیں، اس کو دیکھتے ہیں اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں، وہ کہلاتے ہیں فاؤنٹین پین، یا بچے اس کو انک پین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسری قسم ہو گئی ہمارے پاس فاؤنٹین پین، یا انک پینس، ٹھیک ہے جی۔ تیسری قسم جو ہے، جو کہ درمیان میں انٹروڈیوس کروائی گئی، وہ کہلاتے ہیں جیل پینس، ٹھیک ہے۔ جیل پین دیکھیے آپ کہ جیل پین کی جو پیچھے ریفل ہوتی ہے وہ تھوڑی موٹی سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیل پینس بھی بڑے آج کل مشہور ہیں، کامنلی بہت سارے بچے جو ہیں وہ جیل پینس کو یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی کنسسٹنٹ فارم ہے پین کی، جیل پین، ٹھیک ہے۔ اچھا، جیل پین بھی بہت ساری کمپنیز بنا رہی ہیں، اور بہت ساری طرح کے، بہت ساری ٹپ رینج میں ملتے ہیں۔ ایک اور بڑی اچھی اور زبردست فارم ہے پینس کی، وہ ہوتے ہیں جی رولر بال، رولر بال پین، ٹھیک ہے۔ رولر بال عام طور پہ زیادہ اچھی کمپنیز بناتی ہیں۔ مجھے نہیں پتہ کہ کوئی لوکل کمپنی ابھی بنا رہی ہے، کیونکہ میں نے ابھی کافی دفعہ پتہ کیا تو لوکل مینوفیکچرنگ میں رولر بال مجھے نہیں ملے۔ جیپنیز مل جاتے ہیں، جرمن مل جاتے ہیں، چائنیز بھی مل جاتے ہیں، لوکل مینوفیکچرنگ میں ابھی تک رولر بال نہیں آئے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہی ہوگا مارکرز بھی دو تین طرح کے ہوتے ہیں۔ ہم یہاں پہ جو یوز کر رہے ہیں وہ ایک مارکر ہے جو کہ کیجول کامن نارمل مارکر ہے، ٹھیک ہے، نارمل ٹپ والا مارکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی مارکر میں ایک آتا ہے جو کہ تھوڑا سا کٹ مارکر کہلاتا ہے، کیلیگرافک مارکر کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خاص طور پہ اردو لکھنے کے لیے، یا اگر آپ کیلیگرافک انگلش لکھ رہے ہیں تو آپ کو کافی اچھا اس سے آپ رزلٹ لے سکتے ہیں۔ مارکر ہو گیا۔ مارکر ہی کی ایک قسم ہے پوائنٹر، جس کو آپ کہتے ہیں، اور وہ جو پوائنٹر کے مسائل ہیں وہ بھی دیکھیں، میں نے کھولا اس کے ساتھ مسائل شروع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پوائنٹر بھی ایک آپشن ہے ہمارے پاس۔ تو میں نے وہ تمام طرح کے پینس جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ پہلے تو آپ کے سامنے رکھ دیے، بال پین یا بال پوائنٹ، فاؤنٹین پین، جیل پین، رولر بال اور مارکرز۔ ایگزام میں کیا یوز کرنا چاہیے، اس کے لیے پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کون سے پین کی کیا خصوصیات ہیں اور کہاں کون سا پین زیادہ بہتر چلتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں جی، یہ جو پین ہوتے ہیں جن کو ہم بال پین کہتے ہیں، بال پین کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کی انک جو ہوتی ہے وہ آئل بیسڈ ہوتی ہے۔ آئل بیسڈ انک کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر طرح کی سرفیس پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ سرفیس چکنی ہو یا رف ہو، یا بہت فائن پیپر ہو یا بہت رف پیپر ہو، مہنگا والا پیپر ہو، سستا والا پیپر ہو، ہر طرح کے پین پیپر پہ چلے گا، نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ یہ پین سمج نہیں کرے گا، انک پھیلائے گا نہیں۔ ہاں، اگر سستا والا بال پین ہوتا ہے تو اس کی ٹپ کے پاس نا لکھتے لکھتے انک جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے،
جب آپ پکڑ کے لکھتے ہیں تو وہ ٹپ کی انک آپ کی انگلیوں پہ لگتی ہے اور آپ کے ہاتھ گندے ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. یہ ضرور ہوتا ہے اگر ذرا سستے والے بال پین ہیں. ٹھیک ہے, تو بال پین کی کیا خاص بات ہے کہ ہر طرح کی سرفیس پہ چلے گا, انک نہیں پھیلائے گا, اس کی انک مٹائی نہیں جا سکتی, جو ایگزام کے لیے اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں وہ ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے بنا رہا ہوں. تو ایک تو ہو گئی بال پین کی بات. لیکن بال پین جو پرانے زمانے کے آتے تھے ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا تھا چونکہ اس کی انک گاڑھی ہوتی ہے تو اس کو چلانے کے لیے تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے. اسی لیے بہت سے ٹیچرز جب اسٹوڈنٹ اپنی لائف میں پینسل چھوڑ کے پین کی طرف آتے ہیں تو وہ بال پین کو ریکمینڈ نہیں کرتے, کیونکہ بال پین کو جب بچہ گڑا کے لکھتا ہے تو اس کی رائٹنگ اچھی نہیں ہو رہی ہوتی, اس کو بہت دبا کے لکھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمارے اسکولنگ سسٹم میں نارملی بال پینز ریکمینڈڈ نہیں ہوتے. اب بات کرتے ہیں فاؤنٹین پین یا انک پین کی, جو کہ ہمارے اسکولنگ سسٹم میں جیسے ہی بچہ پین پہ آتا ہے تو فاؤنٹین پین یوز کرتا ہے. فاؤنٹین پین جو بھی لکھنے والے ہیں, جو لکھنے کے شوقین ہیں, جو آرٹس کے شوقین ہیں, جو کیلیگرافی کے شوقین ہیں, ان کے نزدیک سب سے بہتر پین فاؤنٹین پین ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ بہت کچھ کنٹرول کر سکتے ہیں. ان تفصیلات میں جائے بغیر یہ بات بھی ضرور ہے کہ فاؤنٹین پین ایک بہت سستا پین ثابت ہو سکتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے, خاص طور پہ ایسے اسٹوڈنٹس جو نئے نئے لکھنا سیکھ رہے ہیں ان کو ہم روز نئے نئے پین دیتے رہیں. فاؤنٹین پین سستا اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ریفیلیبل ہوتا ہے. آپ نے ایک دفعہ پین خریدا اور اس کی انک آپ نے ریفل کی اور بار بار اس کو آپ یوز کرتے رہیں. اگر آپ اس کو توڑیں نہیں, کھوئیں نہیں, گرائیں نہیں, احتیاط سے استعمال کریں تو سال ہا سال چلتا ہے. جیسے میرے پاس جو فاؤنٹین پینز ہیں وہ 10-10 سال تو آرام سے چل جاتے تھے, اب اس سے بھی زیادہ چلتے ہیں کیونکہ اب تھوڑے سے اور بڑے ہو گئے ہیں ہم, تو پین گرانے کی اور ان کو توڑنے کی جو پریکٹس ہے وہ تھوڑی کم ہو گئی ہے, تو اب پین تو بہت زیادہ عرصے چلتا ہے. تو فاؤنٹین پین از دی موسٹ ریکمینڈڈ پین, سستا ہونے کے اعتبار سے بھی, ری یوزیبل ہونے کے اعتبار سے بھی, انوائرمنٹلی فرینڈلی ہونے کے اعتبار سے بھی, اور چونکہ اس میں جو انک ہوتی ہے وہ بال پین کے مقابلے میں جو کہ آئل بیسڈ تھی, اس میں واٹر بیسڈ انک ہوتی ہے. واٹر بیسڈ انک کی کیا خاص بات ہے کہ اس کا فلو بہت اچھا ہوتا ہے, بہت اچھا فلو ہوتا ہے, اور اس میں اگر آپ گڑا کے لکھتے ہیں تو تھوڑا سا موٹا لکھتا ہے, اور اگر آپ ہلکے ہاتھ سے لکھتے ہیں تو تھوڑا سا باریک لکھتا ہے. یہ خصوصیات فاؤنٹین پین میں ہوتی ہیں. اچھا, لیکن فاؤنٹین پین کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوا کہ فاؤنٹین پین ایک تو اس میں جو انک ہے وہ ریفل کرنی پڑتی ہے, اور اس میں سے انک گرتی بہت ہے. اگر آپ دیکھیں گے 3, 4, 5 کلاس کے بچے جو نیا نیا پین استعمال کرنا شروع کرتے ہیں ان کے ہاتھ ہر وقت انک میں بھرے رہتے ہیں, کیونکہ وہ انک کا فلو فاؤنٹین پین سے ایک مسئلہ ہے. اور دوسرا یہ کہ فاؤنٹین پین کی انک چونکہ واٹر بیسڈ ہوتی ہے اس لیے ہر طرح کے پیپر پہ وہ نہیں چلتی. جتنا اچھا پین آپ لیں گے اس کی بہت سی زبردست پراپرٹیز ہوں گی, تو اس کے لیے آپ کو پیپر بھی اچھا لینا پڑے گا. اب فار ایگزامپل میں فاؤنٹین پین کے لیے آپ کو کچھ پیپر دکھاتا ہوں. یہ جو پیپر میں یوز کر رہا ہوں یہ 80 GSM کہلاتا ہے. 80 GSM ایک مناسب پیپر کی تھکنیس ہے. اور پاکستان میں لیٹ سپوز یہ کچھ اس طرح کی ہمارے پاس پیپر ہے جس کو رف پیپر ہم کہتے ہیں, وہ اویلیبل ہے. تو دیکھیں رف پیپر پہ جب آپ لکھتے ہیں فاؤنٹین پین سے, اور آپ کا فاؤنٹین پین تھوڑا نارمل ٹپ والا ہو, تو وہ پین آپ کی انک کو پھیلاتا ہے, کیونکہ یہ جو پیپر ہے یہ پیپر انک جذب کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب پیپر بہت اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا تو دیکھیں وہ انک, غور سے آپ دیکھ رہے ہوں گے انک جذب ہو رہی ہے. اگر میں رک رہا ہوں نا, رک کے لکھ رہا ہوں تو انک جذب ہو رہی ہے پیپر میں, موٹا موٹا لکھ رہا ہے. تو اگر پیپر کی کوالٹی اچھی نہیں ہوئی تو فاؤنٹین پین, اگر نارمل فاؤنٹین پین ہے آپ کا, تو وہ پیپر میں اچھی خاصی انک جذب ہونا شروع ہو جائے گی. ایک تو وہ موٹا موٹا لکھے گا, اور پھر پیچھے پیپر کی پیچھے والی سائڈ پہ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ کیا لکھا ہے آپ نے. تو اور جب دوسری سائڈ پہ آپ لکھیں گے تو آپ کو گندا گندا سا لگے گا. تو عام طور پہ اس کا ایک علاج تو یہ کیا جاتا ہے کہ فاؤنٹین پین باریک ٹپ کے لیے جاتے ہیں, فائن ٹپ جس کو آپ کہتے ہیں. جیسے میرے پاس یہ دونوں فاؤنٹین پین جو ہیں یہ فائن ٹپ فاؤنٹین پین ہے. فائن ٹپ آپ لیتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بہت باریک لکھتا ہے تو بہت زیادہ انک وہ چھوڑتا ہی نہیں ہے. جب وہ زیادہ انک نہیں چھوڑتا تو وہ پیپر میں زیادہ جذب نہیں ہوتی, تو رف پیپر پہ تو کام چل جاتا ہے کسی حد تک. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر زیادہ اچھے والا پین لینا ہے تو آپ کو ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑیں گے. نارملی ہم اسٹوڈنٹس کو اتنے, جو نئے نئے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اتنے مہنگے پین نہیں دلاتے, کیونکہ وہ گراتے ہیں, کھو دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں فاؤنٹین پین ان کو پرابلم کرتا ہے. لیکن دوسرا ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ فاؤنٹین پین ہر سرفیس پہ نہیں چلے گا,
اس کو تھوڑی سی ایسی سرفیس چاہیے جو میٹ ہو. فار ایگزامپل اب یہ ایک سرفیس ہے جو میٹ نہیں ہے. اب اگر کوئی سرفیس میٹ نہیں ہے, تھوڑی سی گلاسی ہے, تو ایسی صورت میں فاؤنٹین پین سے اگر آپ لکھیں گے تو یہ بڑا مسئلہ ہوگا کہ آپ لکھیں گے اور انک ٹھیک سے جذب نہیں ہوگی, کیونکہ واٹر بیسڈ انک ہے, اور وہ انک پھیلنا شروع ہو جائے گی. بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے نارمل پیپر میں بھی انک پھیل رہی ہوتی ہے, اگر آپ لکھتے ہی اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں. تو جیسے یہ مناسب پیپر ہے تو تھوڑی سی اس میں بھی دیکھیں پھیلی ہے. تو یہ فاؤنٹین پین کے کچھ مسائل ہیں. میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے اچھی لکھائی فاؤنٹین پین سے ہو سکتی ہے, کیونکہ واٹر بیسڈ انک بہت اچھے فلو سے لکھتی ہے اور بہت زبردست کنٹرول ہوتا ہے اس کے اندر. اگر آپ ذرا مہنگا والا پین لیں تو اس کے اندر آپ اس کی اسی پین سے باریک اور موٹا لکھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے کمالات فاؤنٹین پین دکھا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے خرچہ بھی تھوڑا زیادہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید تھوڑا سا لیٹر آن جا کے جس کو کہ شوق ہو زیادہ اچھا لکھنے کا, وہ اپنی پرسنل رائٹنگس کے لیے فاؤنٹین پین لے سکتا ہے. لیکن دیکھیے بہت ساری جگہوں پہ فاؤنٹین پین کام نہیں آئے گا, گلاسی سرفیسز پہ کام نہیں آئے گا, اور اس کی انک سماجز ہونے کے چانس ہوں گے. ٹھیک ہے, اب ہم بات کرتے ہیں فاؤنٹین پین سے آگے جاتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ بال پین سب سے کامن تھا, بہت سستا تھا, بہت ایزی ٹو یوز تھا, لیکن لکھنے میں بہت جما کے گڑا کے لکھنا پڑتا تھا, تو رائٹنگ اچھی نہیں ہوتی تھی. اس کے حل کے لیے جی ایک پین ایجاد ہوا جیل پین کے نام سے. جیل پین میں ایک ہائبرڈ انک ہوتی ہے جو کہ فلو بھی اس کا اچھا ہوتا ہے, گڑا کے بھی نہیں لکھنا پڑتا, اور بہت جلدی وہ پھیلتی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن گلاسی سرفیسز پہ جیل پین بھی پھیلتا ہے. یہ دیکھیے اگر میں کوئی بال پین سے گلاسی سرفیس پہ لکھوں تو گلاسی سرفیس پہ بال پین کے پھیلنے کی جو رفتار ہے بہت کم ہے. ٹھیک ہے, وہ کہیں اگر سمجھ لگ گیا ہوگا, میں نے کہا تھا نا کہ پین کبھی کبھی موٹا موٹی انک ایک جگہ جمع کر لیتا ہے, جیسے شاید آپ کو دکھ رہا ہو اس کی ٹپ پہ, تو وہ سمجھ لگ جائے تو وہ سمجھ پھیلا دیتا ہے انک کو. ادروائز اگر اچھا والا بال پین ہے تو اس کی انک گلاسی سرفیس پہ بھی نہیں پھیلتی, اور رف سرفیس پہ, میٹ سرفیس پہ تو پھیلتی ہی نہیں آف کورس. تو لیکن جو جیل پین بنایا گیا تھا کہ انک پین کو ریپلیس کر دے, کیونکہ انک پین میں سے انک بہت بہتی ہے, بچے گراتے ہیں تو اس میں انک بہنے لگتی ہے, اس کی جگہ جگہ سے لیکیج ہو جاتی ہے. تو جیل پین جو ہے وہ لیکیج بھی نہیں ہوتی اس میں نارملی, اور یہ بال پین کی طرح گڑا کے بھی نہیں لکھنا پڑتا. لیکن اوور دا پیریڈ آف ٹائمز جب میں نے جیل پین یوز کیا تو میں نے دیکھا کہ اس میں بھی ٹپ کے اوپر بہت ساری دفعہ انک جمع ہو جاتی ہے. تو جیل پین آپ کو بال پین سے زیادہ بہتر فلو دیتا ہے. فاؤنٹین کی پین کی طرح سے اس میں سے انک بہت زیادہ بہتی نہیں ہے. لیکن جب میں نے سال جیل پین یوز کیے تو مجھے پتہ چلا کہ جیل پین کی ٹپ پہ بھی انک بہت دفعہ ایسے سمجھ ہوتی ہے, اور وہ ہاتھوں پہ بھی لگتی ہے, کاپی میں بھی آگے مسئلہ ہوتا ہے, پھیلتی ہے. خاص طور پہ اگر تھوڑا سا بھی گلاسی پیج ہے تو جیل پین بھی اچھا کام نہیں کرتا. تو یہ تھی جیل پین کی تعریف. اب ایک بہت ہی اچھے پین کی ٹائپ ہے, مجھے بہت پسند ہے, وہ پین ہوتے ہیں رولر بال. رولر بال مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ ان کی بھی واٹر بیسڈ انک ہوتی ہے, تو یہ بہت سموتھ چلتے ہیں اور بہت فائن بنائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, 0.5 یا ایون 0.3 بھی بعض رولر پین آ جاتے ہیں. تو رولر بال کی جو فلو ہے اس سے اچھا فلو ایگزیکٹلی یہ سمجھ لیں فاؤنٹین پین کے بہت قریب فلو دیتا ہے. سب سے اچھا فلو فاؤنٹین پین کا ہے, تو فاؤنٹین پین کے بہت قریب فلو ہوتا ہے رولر بال کا. تو رولر بال از ون آف دا بیسٹ ٹائپ آف پینس, لیکن جب وہ اتنا اچھا پین ہے تو وہ بہت ہی اچھا پیپر ڈیمانڈ کرتا ہے, کیونکہ یہ انک جو ہے وہ واٹر بیسڈ ہے. تو بالکل جو مسئلے فاؤنٹین پین کی انک میں ہیں وہ اس میں بھی ہیں, ہر چیز میں جذب ہو جائے گی. زیادہ دیر چھوڑیں گے تو یہ پھیلے گی, موٹی موٹی ہو جائے گی, اور گلاسی سرفیس پہ بالکل نہیں چلے گی. گلاسی سرفیس پہ لکھیں گے تو یہ بہت زیادہ پھیلے گی. ٹھیک ہے, تو رولر بال چلنے میں بہت مزہ آتا ہے, لکھنے میں رولر بال سے بہت اچھا لگتا ہے. لیکن رولر بال از ایز گڈ ایز اے فاؤنٹین پین. اس کی جو فاؤنٹین پین کی اچھائیاں ہیں وہ رولر بال کی اچھائیاں ہیں, جو فاؤنٹین پین کی برائیاں ہیں وہ رولر بال کی برائیاں ہیں. فاؤنٹین پین رولر بال سے زیادہ اچھا اس لیے کہ فاؤنٹین پین کی ٹپ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں, پریشر دے کے موٹا لکھ سکتے ہیں, ہلکا ہاتھ سے لکھیں تو باریک لکھا جائے گا. رولر بال کے ساتھ آپ یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب بات ہوئی مارکرز یا پوائنٹرز کی. مارکرز اور پوائنٹرز ہیڈنگس کے لیے اچھے ہیں, لیکن اس سے آپ فل فلیش پورا پیپر سالو نہیں کر سکتے. کچھ نہیں پتہ اس میں کتنی انک ہے, کب ختم ہو جائے, کیونکہ اس میں انک فلو نہیں کر رہی, کارٹریج نہیں ہے اس کے اندر.
تو یا آپ نے انک فل نہیں کی ہوئی یا ریفل نہیں ہے اس کے اندر، جو فوم ہے اس میں جو انک ہوتی ہے وہ آپ دیکھ نہیں سکتے، تو مارکر تو بالکل بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے. ہاں ہیڈنگس کے لیے بہت اچھے ٹول ہیں، تھوڑا موٹا لکھتے ہیں، اگر آپ خاص طور پہ کٹ مارکر لیں گے تو وہ اور اچھا لکھے گا. تو اب ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ ایکچولی کرنا کیا ہے. تو دیکھیں، اگر آپ کو رائٹنگ کا شوق ہے جنرلی، تو پھر آپ کو اپنے آپ کو فاؤنٹین پین کا شوقین بنانا پڑے گا اور اچھے والے فاؤنٹین پین لینے پڑیں گے. لیکن اب چونکہ ایگزامس کی ہم بات کر رہے تھے، تو ایگزامس کے اندر میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اب بال پینس کی ٹیکنالوجی بہت بہتر ہو گئی ہے. جو پرانے زمانے کے بال پینز آتے تھے، جو پیانو کے بالکل شروع کے پین آتے تھے پیلے والے، اس میں واقعی بہت گڑا گڑا کے لکھنا پڑتا تھا، وہ بہت گندے ہوتے تھے. لیکن اب بہت بہتر قسم کے بال پوائنٹ پین آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہماری لوکل کمپنیز بھی وہ بہتر پین بنا رہی ہیں، یا چائنیز پین آ رہے ہیں، جیپنیز بھی بہت اچھے اویلیبل ہیں. دیکھیے $1 کا نوٹ ہے، کتنا فائن لکھتا ہے، اور بالکل بھی مجھے زور نہیں لگانا پڑا، بالکل ہلکے ہاتھ سے لکھ رہا ہوں، بالکل جان نہیں لگانی پڑ رہی، فائن بھی لکھ رہا ہے اور زور بھی نہیں لگانا پڑ رہا، اور انک کے سمجز بھی نہیں ہیں، اور ہر طرح کی سرفیس پہ لکھ رہا ہے، چاہے وہ سرفیس جو ہے وہ گلوسی ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے، یہ ہے کیونکہ یہ $1 کا سستا والا پین ہے. تو اگر تھوڑا اچھا والا پین ہوگا تو یہ والا مسئلہ نہیں آئے گا کہ جو انک ٹپ کے اوپر جمع ہو جاتی ہے، وہ جب بہتی ہے تو وہ یہ والا مسئلہ کرتی ہے. تو یہ اگر آپ تھوڑا سا بہتر والا فاؤنٹین اپنا بال پوائنٹ پین لے لیں، اگر تھوڑا بہتر والا بال پوائنٹ پین لے لیں، تو آپ کو یعنی کہتے ہیں نا بیسٹ آف آل دا ورلڈز مل جائے گا. اس میں آپ کو ہر سرفیس پہ لکھنے والا پین مل جائے گا، اسمج نہ ہونے والا پین مل جائے گا، اس کے اوپر ٹپ پہ انک جمع نہیں ہوگی، اور وہ اسموتھ بھی چلے گا، فلو بھی اس کا اچھا ہوگا. تو آئی ریکمینڈ کہ آپ اچھا تھوڑا بہتر قسم کا بال پین لے لیں. اب بہتر بال پینز میں کیا آپشنز اویلیبل ہیں؟ تھرو اوے بال پینز جو ہیں، جو 5 10 15 20 روپے کے ملتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو یہ مسئلہ رہے گا کہ وہ ان کی ٹپ پہ بعض اوقات انک جمع ہوگی اور وہ پھر سمجھ کرے گی. ٹھیک ہے، تو تھوڑے سا بھی اوپر جب آپ جائیں گے، 40 50 60 70 یہاں تک کہ 100 150 تک کے بال پین جو اویلیبل ہیں، وہ بہت بہتر ہو گئے ہیں. اب جیسے میرے پاس ہے یہ ڈیلی کا ایرو ہے، یہ بہت اچھا لکھتا ہے، اس میں بھی مسائل بہت کم ہیں، اس کی ٹپ کے اوپر انک پھیلنے کے مسئلے بہت کم ہیں. M&G کا ایک بہت اچھا پین ہے، یہ TR5، یہ بھی بہت بہت اچھا پین ہے، بہت اچھا بال پین ہے، جو کہ بالکل آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ بال پین سے لکھ رہے ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے آپ شاید فاؤنٹین پین سے لکھ رہے ہیں یا رولر بال سے لکھ رہے ہیں. لیکن یہ آئل بیسڈ انک ہے، بالکل نہیں پھیلتی. اور اگر آپ تھوڑا زیادہ اچھی کوشش کرنا چاہتے ہیں، ذرا سا آپ کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، تھوڑا سا جوس ہے آپ کے پاس، تو پھر میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کوئی برانڈڈ بال پین لیں جس کی ریفلیبل کارٹریجز آتی ہیں. جیسے کہ پارکر کا لے سکتے ہیں، 1500 2000 2500 روپے کا پین مل جائے گا آپ کو اچھا والا، اور اس کی کارٹریج جو ہے وہ 300 400 250 ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اوریجنل لیتے ہیں یا فرسٹ کاپی لیتے ہیں. ان کارٹریجز کا اور ان پینس کا خاص بات کیا ہے کہ یہ ذرا زیادہ بہتر معیار کے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو فلو ہے وہ تو سارا اچھے والے بال پینس والا ہوتا ہی ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹپ پہ بھی وہ اسماجز کے لیے میٹیریل جمع نہیں ہوتا، فلو بہت اچھا ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ ذرا اچھا پین لیتے ہیں تو آپ ڈھونڈ کے ایسا پین لیتے ہیں جس میں آپ کی گرپ اچھی بن رہی ہو، کیونکہ جب آپ تھرو اوے بال پین لیتے ہیں تو کبھی اچھا ملتا ہے، کبھی کوئی اور قسم کا آپ لے لیتے ہیں مارکیٹ سے. تو آئی ریکمینڈ کہ یا تو آپ ایسے بال پین کی طرف جائیں جو کہ تھوڑی بہتر برانڈ ہو، سستا ہی ہو بھلے لیکن تھوڑی بہتر برانڈ ہو، اور اس میں آپ کا ہاتھ سیٹ ہو، اور اس میں بہت سارے پین کے سیٹ آپ کے پاس موجود ہوں. ایگزام کے لیے جب آپ بیٹھیں تو 3 4 پین آپ کے ہاتھ میں موجود ہوں بال پین. اس میں سب سے پہلا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ وہ اسموتھ چلے گا. اس میں دوسرا اچھا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ انک سمجز نہیں ہوں گی. اگر کسی وجہ سے غلطی سے پیپر پہ آپ کی کوئی سویٹ گرتا ہے، پانی کی ڈراپ گر جاتا ہے، تو انک خراب نہیں ہوگی اس کی، اور وہ ہر طرح کی سرفیس پہ ورک کرے گا. اور بچوں کو دینے کے لیے برا اس لیے نہیں ہے کہ اب جو بہتر بال پین آ رہے ہیں وہ گڑا کے لکھنے والے نہیں ہیں، اس لیے بچے اس میں اسموتھلی لکھ سکتے ہیں. ایک اور بات ٹیچرز کہتے ہیں کہ یار انک پین بچوں کو آپ دے دیں، یعنی فاؤنٹین پین بچوں کو دے دیں، تو اس میں بہت سے انک ریموورز آتے ہیں، تو بچے چونکہ غلط لکھتے ہیں تو اس کو کریکٹ کرنے کے لیے انک ریموورز کام دیتے ہیں. لیکن ہم نے اپنی پوری ٹیچنگ لائف میں دیکھا کہ جس بچے نے انک ریموور یوز کیا اس نے اور زیادہ گندہ ہی کر دیا کام کو. تو ہم تو سارے اسٹوڈنٹس کو، اور یہاں تک کہ کیمبرج یا اور دوسرے انٹرنیشنل ایگزامینیشنز بھی اسٹوڈنٹس کو یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں، آپ
سمپلی ایک لائن سے کاٹ کے آگے کام شروع کر دیں. تو اس میں چاہے بال پوائنٹ پین ہو یا رولر بال ہو یا جیل ہو، کوئی بھی پین ہو، آپ کا غلطی ہونے کی صورت میں آپ ایک سنگل لائن سے کاٹ کے آگے جا سکتے ہیں. تو چھوٹے بچوں کو بھی یہ ٹریننگ دینے کی کوئی مذائقے کی بات تو نہیں ہے کہ چھوٹے بچوں کو بھی آپ اسی پہ ٹرین کریں. تو فائنلی آئی ریکمینڈ کہ اگر آپ کو لکھنے کا شوق ہے، آپ کوئی کیلیگرافی کی طرف جانا چاہتے ہیں، آپ کوئی بہت زبردست بہتر لکھائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو ضرور فاؤنٹین پین کا شوق رکھیے. آپ کو میرے پینس کی کلیکشن دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ مجھے فاؤنٹین پین کا شوق ہے. یہ میں نے صرف ابھی 2 ہی نکالے تھے. اور اگر آپ ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بال پوائنٹ پین ایسے آ رہے ہیں جن پہ ریلائی کیا جا سکتا ہے، اور وہ ان تمام مسائل سے پاک ہیں جو دوسرے چیزوں میں ہیں. تو میں جیل پین ریکمینڈ نہیں کروں گا. بہت زبردست لگتے ہیں، بہت اچھے لگتے ہیں، مجھے بہت مزہ آتا ہے لکھ کے رولر بال سے، لیکن ایگزامس کے لیے میں رولر بال بھی ریکمینڈ نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ ایگزامینیشن میں پیپر کس کوالٹی کا آئے گا، اس میں انک جذب ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ رسک نہیں لینا چاہیے، بلکہ آپ کو بہتر ہے کہ اچھا والا بال پین لینا چاہیے. اور میں دونوں ریکمنڈیشنز آپ کو دے رہا ہوں کہ اگر آپ تقریباً 50-60 روپے والا بال پین لیتے ہیں تو وہ اس میں سارے مسائل نہیں ہوتے. اور اگر آپ کے پاس تھوڑے سے زیادہ پیسے ہیں اور ہونے چاہیے، اگر آپ لائف لانگ لکھنے کے لیے کوئی ٹول لے رہے ہیں، آپ اچھا والا بال پین لیتے ہیں تو وہ 8-10-15-20 سال چل جاتا ہے. تو آپ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کریں، پیسے جمع کریں اپنے، اور تھوڑا سا بہتر والا بال پین لے کے اس کی ریفلز ساتھ میں خرید لیں اور وہ استعمال کرتے رہیں. اور یوں جب آپ ایگزام میں جائیں تو اپنا والا بال پین لے جائیں، اس کے ساتھ اس کی ریفلز 2-3 ایکسٹرا رکھ کے لے جائیے. اور جہاں تک رہی بات ہیڈنگز ڈالنے کی، تو یس، ہیڈنگ ڈالنے کے لیے تو بالکل دوسری دنیا ہے. ہیڈنگز کا ماسٹر جو ہے وہ تو مارکر بھی ہے، اور رولر بال کو بھی آپ ہیڈنگ کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں. اس کی جو بلیک انک ہے وہ بہت ڈارک ہوتی ہے، بہت اچھی بلیک ہوتی ہے. ایون آپ جیل پین بھی ہیڈنگز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہیڈنگز کے لیے تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ ہیڈنگز کے لیے آپ ایسا پین یوز کریں جو تھوڑا سا موٹا لکھتا ہو، تو وہ چاہے مارکر ہو یا رولر بال ہو. اور جو باقی پیپر سالو کرنے کے لیے آپ یوز کریں، آپ بال پین یوز کریں. اور میں ٹیچر سے ریکویسٹ کروں گا کہ آہستہ آہستہ آپ خود پہلے اس کو یوز کریں. جو اب اچھے والے بال پینز آ رہے ہیں ان کو یوز کر کے کانفیڈنس گین کریں کہ یس، بال پین سے رائٹنگ خراب نہیں ہو رہی. اور اب اپنے بچوں کو شروع سے بال پین دیں، تاکہ جب وہ ایگزام میں بال پین لے کے بیٹھیں تو ان کو بہت عجیب سا نہ لگ رہا ہو، کہیں کہ یس یہ تو ہمیں پتہ ہے، اس سے پریکٹس ہے ہماری، ہمیں تو پتہ ہے اس سے کیسے ایگزام کرتے ہیں. تو یہ میری آخری آپ لوگوں کو سجیشن تھی. اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں رائٹنگ ٹولز پہ ریسرچ بہت ہوتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہوتی. جاپان میں اور جرمنی میں خاص طور پہ اس پہ کام ہوتا ہے. اور اب جو ہے وہ ہائبرڈ بال پوائنٹ پین آ گئے ہیں دنیا میں. ابھی تک مجھے یہاں پہ اویلیبل نہیں ہو سکا. میں کئی دفعہ مارکیٹ میں گیا ہوں، مارکیٹ سے میں نے پوچھا ہے کہ بال پین اور رولر بال کا کچھ ہائبرڈ چیز نکالی ہے انہوں نے. تو وہ جو ہائبرڈ بال پوائنٹ جو ہے وہ ایک بہتر نسل ہے. آپ چاہیں تو وہ اگر جب آنا شروع ہو، ابھی ریسرچ ہوئی ہے، نیا ایجاد ہوا ہے، کچھ عرصے میں شاید 5-6 سال 8 سال، جب تک آپ تھوڑا اور آگے جائیں گے تب تک وہ ایزیلی اویلیبل ہوگا. ہائبرڈ بال پین کیا ہوتا ہے کہ وہ آلموسٹ ایکول ٹو رولر بال یا فاؤنٹین پین لکھ رہا ہوتا ہے، اور ہر اینگل سے لکھتا ہے، کھڑی ٹپ سے لکھتا ہے، لیٹی ٹپ سے لکھتا ہے. تو اس میں بہت سارے فیچرز کو انکلوڈ کیا گیا ہے. بہت اچھا پین ہے. تو جو بھی میں نے اس کے ریویوز دیکھے ہیں وہ بڑے زبردست ریویوز ہیں. تو وہ ضرور اس کا آپ انتظار کر سکتے ہیں. اور اگر کچھ لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ پینس کی مختلف قسموں کے نام بتا دیں سر، آپ کون سا پین یوز کرتے ہیں، تو جی فاؤنٹین پین میں مجھے جو فائن ٹپ میں بہتر ملے وہ کراس کے اچھے ہوتے ہیں، شیفر کے اچھے ہوتے ہیں، پارکر میں مناسب ہیں. کراس اور شیفر کے فائن ٹپ، چونکہ فائن ٹپ رائٹنگ مجھے زیادہ پسند ہے تو میں فائن ٹپ کے حوالے سے مشورہ دوں گا کہ کراس اور شیفر میں آپ کو نظر آئے گا. لیکن آپ کو اس کے لیے پیسے جمع کرنے پڑیں گے. اپ ورڈز آف 5000 سے شروع ہوگا شیفر، اور کراس 18, 20, 25, 30 اور اس سے آگے تک جاتا ہے. اور جہاں تک بات ہے رولر بال کی، تو آپ کو پتہ ہے یونی بال رولر بال کا کنگ ہے. پاکستان میں ایک مسئلہ ہے لیکن کہ جب آپ یونی بال کا فائن ٹپ لیتے ہیں، جیسے ویژن ایلیٹ ہے، یا یونی بال کا یہ والا لے لیتے ہیں آپ، مائکرو والا آئی، ان کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہے جو مائکرو ٹپ کے بال پین ہیں وہ ہماری گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، اور اس میں ان کی جو بہت مائکرو ٹپ ہوتی ہے، اس کے اندر ایک بڑی باریک سی بال لگی ہوتی ہے. تو کچھ ایسے انوائرمنٹل فیکٹر ہمارے یہاں ہوتے ہیں کہ وہ ٹپ تھوڑی سی پھیلتی ہے اور وہ بال نکل کے گر جاتی ہے. تو
تو آپ اتنا اچھا باریک لکھنے والا پین لیتے ہیں اور اس کی بال نکل کے گر جائے تو پوری انک بھری ہوتی ہے اور بال نہیں ہوتی تو پین چلتا نہیں ہے. تو یونی بال از اے گڈ پین, ون آف دا بیسٹ پینس ایز فار ایز رولر بال کنسرن. لیکن میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ مائکرو والے نہیں زیادہ چل پاتے, تو بہتر ہے آپ مائکرو سے اوپر لیں. اور چائنیز آلٹرنیٹیوز بھی بہت اچھے اویلیبل ہیں. یہ دیکھیں میرے پاس پیور کے نام سے ایک پین ہے, یہ تھنک کے نام سے پین ہے, چائنیز پین ہے. دے رائٹ ایز گڈ ایز دی یونی بال. یقیناً یونی بال کے جو فیچرز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یونی بال کی انک جو ہے وہ انمٹ سیاہی ہے, یعنی وہ پانی سے مٹتی نہیں ہے, وہ لائف لانگ چلتی ہے, لیگل ڈاکیومنٹس پہ یوز کی جا سکتی ہے, بہت سارے فیچرز ہیں. لیکن جنرل اسٹوڈنٹس کو اتنا فرق نہیں پڑتا چونکہ اس بات سے. تو جو چائنیز پین ہے ان میں وہ ساری صلاحیتیں خصوصیات نہیں ہوتی, لیکن یہ کہ پھر بھی اچھا خاصا یہ آلٹرنیٹیو ہیں. اور جہاں تک بال پین کی بات کریں تو بال پین کے اندر جیسے میں نے بتایا M&G کے بہت اچھے پین آ رہے ہیں, خاص طور پہ یہ والا جو میں نے دکھایا ہے یہ TR5 بہت اچھا ہے, اور دہلی کے بڑے اچھے پین ہیں. اور اب ہمارے جو لوکل مینوفیکچررز ہیں وہ بھی بہت ڈیسنٹ پین بنا رہے ہیں بال پین کے. چاہے آپ ڈالر کا دیکھ لیں, کافی بہتر ہے نوٹ, کافی بہتر لکھتا ہے یہ جو ڈالر نوٹ ہے. چاہے آپ اور دوسری برانڈس دیکھ لیں. تو لیکن میری جو موسٹ فیوریٹ ابھی تک کا بال پین سستے والوں میں وہ یہ ہے, وچ از M&G TR5. بہت ہی اسموتھ رائٹنگ ہے, مطلب آپ کو مزہ آتا ہے لکھ کے, ٹھیک ہے. اور تھوڑے سے مہنگے جائیں تو میں نے بتا دیا کہ بال پوائنٹ پین میں بھی آپ اگر لینا چاہیں تو آپ پارکر کا لے سکتے ہیں, 2-2.5-3 ہزار روپے کا مل جائے گا. اس کی آپ ٹپس لیتے رہیں, ریفلز لیتے رہیں. اور مجھے جو بہت پسند ہے وہ مونبلاں پسند ہے. لوگ اس کو مونٹ بلانک پڑھتے ہیں لیکن یہ ہے مونبلاں. اور مونبلاں بہت مہنگے ہوتے ہیں بلا وجہ کے, جب تحفے میں کوئی دے تبھی لینا چاہیے, تو یہ گفٹ میں ہی صحیح لگتے ہیں. اور باقی جب یہ ہاتھ میں آتے ہیں تو اس کی گریپ, اس کی رائٹنگ, اس کا فلو, اس کی اسموتھنیس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا. تو ظاہر میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ کوئی یہ پیسوں سے خریدے, گفٹ میں اگر کسی کو مل جائیں تو وہ ضرور لے لے. ٹھیک ہے جی, تو ہوپ فلی کافی کچھ میں نے بتا دیا اور ججمنٹ بھی دے دی کہ آپ کو کیا یوز کرنا چاہیے, کس طرح کے آپشنز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. تو امید ہے بات اچھی سے سمجھ میں آئی ہوگی, ویڈیوز آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ میں مزید اس طرح کنٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.